اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کا لطف اٹھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ کل میں نے آپ کو غم اور تنہائی پر تعلیم دینا شروع کی، اور تعلیم دینے سے زیادہ میرا مقصد ان لوگوں کو حوصلہ دینا تھا جو ایسا محسوس کرتے ہیں، اور بھی باتیں ہیں جو اسی موضوع پر میں آج آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ اور دیکھیں، چاہے آپ ایسی صورتحال میں اس وقت ہوں یا شاید کبھی کسی اور وقت ایسا ہوا ہو، یا پھر شاید آپ کا کوئی جاننے والا اس صورتحال میں ہو، سو میرے خیال سے یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی نقصان کے باعث غمگین ہیں، یا آپ تنہا محسوس کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، یا آپ اکیلے ہیں، آپ والدین میں فرد واحد ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ نے کسی پیارے کو کھو دیا ہے، آپ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ فی الحال شاید آپ کچھ ایسا نہیں دیکھ رہے جس سے آپ کو خوشی ملے۔ جیسا پولوس کہتا ہے، ضروری ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر ہی نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کریں۔ آج صبح میں نے غور کیا، اور میرا خیال ہے میں نے کل بھی یہی بات کہی، کہ میں نے ان تمام منصوبوں کے متعلق سوچا جو ہم اپنی زندگیوں کے لیے رکھتے ہیں، اور انہیں خدا کے منصوبوں کے مقابلے میں دیکھا۔ مطلب یرمیہ 1:5 میں غور کریں تو یوں مرقوم ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا۔ غور کریں، میں تجھے جانتا تھا اور میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ سو میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتے، خدا آپ کو جانتا تھا۔ آپ کوئی حادثہ نہیں، بلکہ آپ خدا کا ایک منصوبہ ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ روئے زمین پر قدم رکھتے، وہ آپ کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو چکا ہو، چاہے آپ کو کیسا بھی دکھ کیوں نہ ہو یا کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہ لگا ہو، تو بھی خدا کا منصوبہ خاص طور پر آپ کے لیے بھلا ہے۔ اب شاید فی الحال آپ کو ایسا نہ لگ رہا ہو، لیکن میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ جیسے بھی حالات سے آپ گزرتے ہیں، خدا انہیں آپ کے حق میں استعمال کرے گا تاکہ آپ کسی اور دکھی انسان کی مدد کے لیے تجربہ حاصل کریں۔ اگر آپ اسے ایسا کرنے دیں، خدا آرام دینے والا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ہماری مدد اس واحد مدد کے ذریعے کرنا چاہتا ہے جو وہ ہمیں دے سکتا ہے، تاکہ ہم اس آرام کو لیں، اور جیسے اس نے ہمیں آرام دیا ہم بھی اوروں کو آرام دیں جو ایسے حالات میں ہیں جہاں انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کتنے سارے دکھی لوگ ہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس کی مدد آپ فون کال کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور دعوت نامہ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ دعوت نامے کا انتظار کرتے ہیں۔ کیسا رہے گا اگر آپ خود ہی دعوت دینے والے بن جائیں؟ آپ کو کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو لنچ کا کہے۔ اگر آپ عرصے سے تنہائی کا شکار ہیں تو کسی اور کو چلنے کا کہیں۔ شاید آپ کو ذرا پرجوش ہو کر جینے کی ضرورت ہے۔ آپ اوروں کو آرام دے سکتے ہیں، مبارک بادیوں یا پہاڑی واز میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یسوع نے کہا، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہ بہت ہی الگ طرح کی آیت ہے جب آپ اس پر غور کرتے ہیں۔ سو خدا کا آرام تو بے حد بھلا ہوگا، اتنا کہ اس کو پانے کے لیے کسی غم کا ہونا بھی قابل قدر ہے، تاکہ آپ اس کے آرام کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکیں۔ خدا آپ کو ایسا آرام دے سکتا ہے جو کسی انسان کے لیے دینا ممکن نہیں۔ اب سنیں، اس لمحے آپ جیسا بھی محسوس کر رہے ہوں، یہ جان لیں کہ آپ کا مستقبل بہت شاندار ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جو شاید سننے میں عام سی بات ہے، لیکن ہے نہیں۔ مثبت رویہ رکھیں۔ اگر آپ بہت عرصے سے خود پر افسوس کر رہے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ چاہے آپ کے پاس خود پر افسوس کرنے کی وجہ ہے، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں کہ لمبے عرصے تک مسلسل ایسا کریں، کیونکہ خدا بھلا ہے
اور وہ کسی بھی چیز کو لیکر جس سے ابلیس آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ پیدائش 50:20 میں یہی بات ہے، اور رومیو 8:28 کہتی ہے تمام چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اب ہم رومیو 4:18 سے 21 کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یقیناً اس سے واقف ہوں، لیکن اگر نہیں ہیں تو ابراہم وہ آدمی تھا جسے اپنے باپ کے گھر اور اپنے تمام ناطے داروں کو چھوڑنے کا کہا گیا، اپنے تمام دوستوں اور ان سب سے جن سے وہ واقف تھا، اور خدا نے کہا ان کو چھوڑ کر اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ جانتے ہیں خدا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جس کے ساتھ وہ عہد باندھ سکے، کوئی ایسا جو ایمان رکھے، ایسا شخص جو اس کا یقین کرے، جس کے ساتھ وہ عہد قائم کر سکے۔ اور یہ سب کچھ ابراہم کے ساتھ وہاں نہیں ہو سکتا تھا جہاں وہ رہتا تھا، کیونکہ وہ سب بت پرست تھے۔ سو خدا نے کہا تجھے نکلنا ہوگا۔ اکثر ہمیں اپنی زندگی میں ایک بھلے بدلاؤ کے لیے کچھ چیزوں سے دور ہونا پڑے گا، اسے ان کے بیچ سے نکلنا تھا، اور خدا نے کہا اس جگہ کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور پھر خدا نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اولاد دے گا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ابراہم 100 برس اور سارا 90 برس کی ہو گئی، اور وہ اولاد پیدا کرنے کی عمر سے بہت دور نکل آئے۔ لیکن خدا نے کہا میں تجھے تیرے ہی بطن سے اولاد عطا کروں گا۔ سو لکھا ہے امید کی کوئی وجہ نہ تھی، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس جسمانی طور پر امید کی کوئی وجہ نہیں تو آپ امید کے قیدی بن سکتے ہیں۔ اور کیا آپ ایمان سے امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور بھروسہ کر سکتے ہیں چاہے آپ کتنے ہی دکھی کیوں نہ ہوں؟ کیا آپ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ خدا اچھا ہے؟ لکھا ہے اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ اور یہ آیات کتنی خوبصورت ہیں۔ ابلیس کو اس منصوبے کو چرانے مت دیں جو خدا آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ فی الحال آپ کو کام آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جانتے ہیں ہم سب جن کے ساتھ خدا کے وعدے ہیں تقریباً ہمیشہ اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا وقت دیکھتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ کوئی راستہ یا ایسا کوئی امکان نہیں۔ میرے ساتھ اس ہفتے ہی ایسا کچھ ہوا، مطلب مجھے ضرورت تھی کہ خدا اس مسئلے میں مداخلت کرے۔ سچ کہوں تو میں اب بھی اپنا سر ہلا رہی ہوں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ خدا نے کیا، مطلب اس نے ایسی صورتحال میں مداخلت کر کے مدد کی جس میں مکمل نا امیدی نظر آتی تھی، اور میرے ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ خدا وہ کرے گا جو میں مانگ رہی ہوں، لیکن میں نے ایمان سے مانگا، اور یقیناً خدا بحالی کو لایا۔ تنہائی بہت سی مختلف صورتوں اور دکھ میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ تنہائی اندرونی دکھ یا زندگی میں موجود کسی خلا کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی وہ شخص جو تنہا محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں گہرے خلا کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کو محبت کی بھوک محسوس ہو سکتی ہے۔ میں یہاں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں جب کبھی آپ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں تو آپ ایک بے چین سی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اپنے آرام کو جا کر غلط جگہ تلاش مت کریں۔ دیکھیں بے چین لوگ بے چینی کے کام کرتے ہیں، اور میں نے 18 برس کی عمر میں شادی کی کیونکہ میں اپنے باپ کے گھر سے نکل آئی تھی جو مجھے سالوں سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، اور مجھے لگتا کوئی بھی مجھے کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ سو پہلا شخص جس نے مجھ میں دلچسپی ظاہر کی، میں نے موقع کو غنیمت جان کر اس سے شادی کر لی، اور یہ 5 سال تک میرے لیے ڈراؤنا خواب بنا رہا۔ اس کا نتیجہ 5 سال کا مزید دکھ ہی تھا ان 18 سالوں کے دکھ کے اوپر۔ اب دیکھیں بے چین لوگ ہی بے چینی کے کام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی۔ اگر آپ تنہا ہیں اور آپ کو محبت کی ضرورت ہے تو اسے غلط جگہوں پر تلاش مت کریں، خدا کا انتظار کریں، وہ آپ کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا آپ بے مقصد لگتا ہے تو یہ ابلیسی خیال ہے۔ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کے پاس مقصد ہے۔ اگر خدا نے آپ کو زمین پر رکھا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہے۔
इफ्सियों 5:15, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो और दानाओं की तरह चलो। आप कहेंगे मैं खुदा के इंतजार में हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद बताए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप खुद जाकर ढूंढें, मुख्तलिफ चीजों को करने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या मौजू है। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं और उन्हें पहन कर देखते हैं और आपको पता है आप काम के मामले में या खिदमत के मामले में भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने बताया कि मैंने बच्चों की मिनिस्ट्री में काम करने की कोशिश की और वो मेरे लिए मौजू नहीं था, और मुझे और बच्चों दोनों को कुछ देर में समझ आ गया कि ये मेरी बुलाहट नहीं है। मैंने गलियों में मुबशिराना खिदमत की, वो भी मौजू न थी, और मेरे लिए ये खिदमत भी मौजू न थी। लेकिन जब मैंने तालीम देना शुरू किया तो वो मेरे लिए मुनासिब ठहरा। अक्सर हमें अपनी नाकामियों से सीखना होता है कि हमारे लिए क्या मौजू है। लिहाजा अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें और खाली जहन लेकर बैठे न रहें। उदासी भी तन्हाई के मुज़िर असरात में से है। देखें, हम सब कभी न कभी उदास हो जाते हैं, लेकिन आपको बेहद मोहतात रहना है। जब आप उदास हों तो उदासी के दलदल में धंसते ना चले जाएं, यहाँ तक कि अचानक से जागने पर खुद को मुसीबत में पाएं। अब देखें, दाऊद एक बार उदास हुआ और उसने खुद से कलाम किया। दरअसल वो एक से जायद मर्तबा उदास हुआ, लेकिन उसने कहा, मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, खुदा से उम्मीद रख। और उसने माजी में किए गए खुदा के भले कामों को फरामोश न किया। देखें, अगर आप एक मुश्किल वक्त में हैं या किसी बेचैन कैफियत में हैं, अगर आपने अपने किसी प्यारे को खो दिया है या आप तन्हाई का शिकार हैं, अब मजीद ऐसे नहीं रह सकते। ऐसे लम्हात मेरी जिंदगी में भी आए हैं जब मैं इस कदर गमगीन हुई कि मुझे वाकईतन लगा कि मैं यही कर सकती हूँ कि बिस्तर से उतरूं और अपना हर एक कदम खुदा की रहनुमाई हासिल करके बढ़ाऊं कि वो मुझे राह दिखाएगा जहाँ मुझे जाना है। लेकिन चाहे फिलवक्त कितना ही बुरा हाल हो, ये इख्तिताम नहीं है। हो सकता है ये बिल्कुल नई शुरुआत हो। आपको खुदा पर भरोसा और ईमान रखना है कि आपके साथ कुछ भला हो सकता है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, खुदा से उम्मीद रख। बाइबल में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें हम मिसाल के तौर पर देखते हैं। ये किताब ऐसे लोगों से भरी नहीं पड़ी जो मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा हुए, यानी कि वो जो कभी मुश्किलात से नहीं गुजरे। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में दुख थे, जिनके साथ नाइंसाफी हुई और उन्होंने खुदा पर भरोसा रखा। उन्होंने खुदा के वादों का भरोसा किया और तब उम्मीद रखी जब उम्मीद रखने की कोई वजह न थी, और उन्होंने अपने वसीले बड़े और अजीम काम होते हुए देखे। दाऊद बादशाह होने के लिए मसा किया गया, लेकिन सालों तक उसे साउल से छुपकर गारों में रहना पड़ा, और यकीनन इस वक्त ये नहीं लगता होगा कि वो बादशाह बनेगा, लेकिन वो बादशाह बना। मैंने इब्राहिम के बारे में बताया कि वो किस कदर तन्हा महसूस करता होगा जब खुदा ने कहा कि सब कुछ छोड़ दे और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ जा। खुदा ने उसे ये तक ना बताया कि उसे जाना कहाँ है, उसे बस जाना था। पता है, जब खुदा ने मुझे बुलाया कि चर्च से जहाँ मैं कलाम कर रही थी निकलूं, तो उसने कहा अपनी खिदमत को लेकर शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब को जा। मुझे याद है जिस दिन मैं उस चर्च बिल्डिंग से बाहर निकली, मेरे पास एक कैलकुलेटर था, मेरे मेज की चीजों का एक छोटा सा बॉक्स था और मेरा एक हिस्सा बड़ा ही शादमान था, लेकिन दूसरा हिस्सा इस कदर तन्हा महसूस कर रहा था कि शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब मुझे कोई नहीं जानता था और मैंने इस बात की परवाह न की। लेकिन क्या होता अगर मैं खौफ के बाइस वहीं टिकी रहती और खुदा के कहे पर बिल्कुल भी अमल ना करती। और उसके बाद मैंने बहुत सारे साल तन्हा गुजारे, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतने लोग नहीं थे जितने कभी हुआ करते थे। आप भी कुछ देर के लिए तन्हा हो सकते हैं अगर खुदा आपको किसी बड़े मकसद के लिए बुला रहा है। मेरा ईमान है कि बहुत सी बातें जिनका तजर्बा मुझे जिंदगी में हुआ, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि खुदा चाहता था कि मैं आपके साथ हमदर्दी से कलाम का तस्करा कर सकूं, ना कि सिर्फ जबानी तौर पर कलाम की बातें करूं, बल्कि आपको बताने के काबिल हो सकूं कि मैंने उसे जिया है और मैं जानती हूं कि ये कार आमद है। खुदा के वादे सच्चे और हकीकी हैं और जो कोई ईमान लाता है उन्हें पाता है। खुदा तरफदारी का खुदा नहीं। खुदा हर किसी को अजीज रखता है और वो मुझे भी अजीज रखता है। आपको, मुझको, हम सबको ही वो अजीज रखता है और उसका आपकी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा है। बाइबल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। आस्तर को देखें, उसे ऐसे काम के लिए बुलाया गया जिसमें उसकी जान जा सकती थी। उसे बादशाह के हरम में जाने को कहा गया, एक ऐसा काम जो कि एक यहूदी जवान लड़की के लिए वबाले जान हो सकता है, यानी कि वो जिनसी मामलात में सख्त कवानीन पर अमल करते हैं
اور اسے کہا گیا کہ وہ جا کر ایسی صورتحال میں کھڑی ہو جائے کہ پوری قوم کو بچا پائے، لیکن اسے یہ خطرہ مول لینا تھا تاکہ وہ معجزے کو حاصل کر سکے جو اس کی زندگی میں تھا۔ اسے وہ سب چھوڑنا تھا جو اس کا تھا، اور ایک راستے پر نکلنا تھا جس کے متعلق وہ جانتی تک نہ تھی کہ اس کی منزل کیا ہے۔ حنا کو دیکھیں جو بے اولاد تھی۔ وہ لوگ جن کے پاس ابھی اولاد نہیں، یا وہ جن کی اولاد ہونے سے پہلے وفات پا جاتی ہے، وہ انہیں شدت سے چاہتے ہیں۔ انہیں ان سب لوگوں کے بیچ رہ کر کیسا لگتا ہے جن کے ننھے منھے بچے ہیں۔ جی، حنا کو اس دکھ سے گزرنا پڑا۔ پھر خدا نے اسے ایک بچہ عطا کیا اور اس سے کہا کہ اس بیٹے کو خداوند کو دے دے، اور پھر اس کے بعد اس نے اسے اور بچے عطا کیے۔ موسیٰ کو تنہائی کا شکار ہونا پڑا۔ وہ محل میں پلا بڑھا اور اس کے ہاں ہر چیز کثرت سے تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ دراصل وہ اسرائیلی ہے اور اسرائیلیوں پر مصر کی غلامی میں ظلم ہو رہا تھا، اور اس میں ایک خواہش نے جنم لیا کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اسے محسوس ہوا کہ خدا اسے بلا رہا ہے کہ انہیں چھڑائے۔ ان کی مدد کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور بجائے اس کی سننے کے وہ اسی کے خلاف ہو گئے، اور وہ 40 برس تک بیابان میں بھٹکتا رہا۔ خدا اسے بلاتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کی مدد کا خواب اجاگر کرتا ہے، اور وہ 40 برس تک بیابان میں بھٹکتا رہا۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ یہ اس کی تربیت کا مرحلہ تھا کہ جس کے لیے خدا نے اسے بلایا تھا۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں جب کچھ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہمیں فرما برداری کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے۔ نہیں، ابھی آپ کو تجربے کی ضرورت ہے۔ خدا کو تجربے کار لوگ چاہیے، اور جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں ان سے خود کو پریشان ہونے دیں اور ہر چیز کو ختم کرنے دیں اور کڑواہٹ سے بھر جائیں۔ خود پر افسوس کریں، غصے کو دل میں رکھیں، اپنی زندگی کی بری باتوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائیں۔ یا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ حالات میرے لیے فائدے مند ہیں۔ خدا اس درد کو لے جس سے میں اس وقت گزر رہی ہوں، اور اسے کسی اور کی مدد کرنے کے لیے استعمال کر۔ اور یوسف، اگر ہم یوسف کی بات کریں تو جتنا وقت میرے پاس بچا ہے سب اس پر لگ جائے گا۔ یہاں ایک نوجوان لڑکا ہے جس نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کا مطلب تک نہیں جانتا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے اور انہوں نے اسے غلام ہونے کو بیچ ڈالا، اور اس کے باپ کو کہہ دیا کہ ایک جانور نے اسے مار ڈالا۔ جانتے ہیں وہ جہاں بھی گیا اس نے صحیح کام کیا، لیکن نتیجہ غلط نکلا۔ وہ جہاں بھی گیا صحیح کام کیا اور نتیجہ غلط نکلا، لیکن آخر کار، واو، جی ہاں، آخر کار وہ وقت آیا کہ جب خدا کی تربیت ختم ہوئی اور اب اس کی ترقی کا وقت آیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ ہار ماننا، گھٹنے ٹیکنا نہیں چاہتے۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں مشکلات فیصلوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ پھر آپ وہاں آ جاتے ہیں جہاں آپ کو آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے، آپ کو آگے جانا ہے یا آپ کو پیچھے جانا ہے۔ آپ اپنے حالات کو خود کو بہتر بنانے دیں گے یا کڑواہٹ سے بھر جائیں گے۔ شاید خدا کے آج میرے دل میں اس کلام کو ڈالنے کی ایک وجہ، نمبر 1 تو ان لوگوں کو آرام اور امید دینے کے لیے جنہیں زندگی میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور واقعی وہ بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ زندگی میں صحیح فیصلہ کریں۔ اس وقت آپ میں سے بہت سو کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کسی سے نفرت جاری رکھیں یا اسے معاف کر دیں، یا فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کے خلاف کڑواہٹ نہیں رکھنی کیونکہ زندگی آپ کے مطابق نہیں چلتی، یا پھر سے ایمان رکھنا ہے کہ خدا بھلا ہے اور بھلے ہی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ کچھ باتیں آپ کی زندگی میں واقع کیوں ہوئی، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا انہیں لے کر ان میں سے کچھ بھلائی پیدا کرے گا۔ میں دل میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سو کے لیے اس وقت فیصلے کی گھڑی ہے۔ آپ مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لیکن آپ پر فیصلے کی گھڑی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے اور خدا کے لیے فیصلہ کریں گے اور خدا کے راستے کو چنیں گے تو وہ حیران کن طور پر آپ کی زندگی میں کچھ شاندار کرے گا کہ جسے دیکھ کر حیرت سے آپ کا منہ کھلا رہ جائے گا۔ مطلب میں اپنے شوہر سے آج صبح بات کر رہی تھی اور ہم 45 سال پہلے جس طرح کے حالات میں تھے اس پر کچھ بات کر رہے تھے۔ مطلب میرے خدایا، ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل تھے اور آج ہم کہاں ہیں؟ اور مجھے یاد ہے خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو صرف مجھ پر بھروسہ رکھے، اگر تو مجھ پر بھروسہ قائم رکھے تو ایک دن، وہ ایک دن آج ہے جس میں میں ہوں اور آپ بھی ہوں گے۔ اگر آپ خدا سے مایوس نہ ہوں گے، میں چاہتی ہوں آج کسی کا حوصلہ بڑھے۔ سچ یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا لگے گا
کہ جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو آپ آفس فون کریں اور کہیں کہ آج کے پروگرام سے آپ کا حوصلہ بہت بلند ہوا ہے. ہم آپ کو کچھ مواد بھیجیں گے جو آپ کی مدد کرے گا کہ دکھ اور تنہائی آپ کو نگل نہ پائے اور آپ فتح مندی کی جانب گامزن ہوں. یرمیہ 29 کی 11ویں آیت شاندار ہے. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے. اب سنیں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. تجھے سرفراز کرنے کا خیال، تجھے نقصان نہ پہنچانے کا خیال، تجھے امید اور مستقبل دینے کا خیال. زبور 27 کی 14. خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی اور زوراور ہو. ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ. کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں اور آپ غمگین ہیں تو یہ فطری ہے، ایک عمل ہے جس سے آپ کو گزرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نہیں گزرتے تو یہ دراصل آپ کے لیے بہت نقصان دہ اور برا ہو سکتا ہے. لیکن غمگین ہو کر غم کی روح کو خود کو نگل لینے دینا مختلف باتیں ہیں. لفظ غم کا مطلب ہے گہرا ذہنی درد جو کسی نقصان یا گہرے رنج کے باعث ہو. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، نقصان وہ نقطہ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ نئی شروعات کریں. ضروری نہیں کہ وہ اختتام ہی ہو. ایک چیز ختم ہوتی ہے تاکہ دوسری چیز شروع ہو سکے. غمگین ہونا ایک عمل ہے جس سے گزرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ان اچھی باتوں کو دیکھیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں. خدا آپ کی طرف کچھ اچھی چیزوں کو بھیج رہا ہے. دیکھیں، غمگین ہونے کے مختلف مراحل ہیں جنہیں جان لینا اچھا ہے. سب سے پہلے ہے صدمہ. جیسے کل کچھ بہت برا ہوا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آج آپ صدمے میں ہوں، لیکن دیکھیں یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کار میں جھٹکا لگنے سے بچنے کے لیے شاک لگے ہوتے ہیں. جب آپ کی گاڑی گڑھے سے ٹکراتی ہے تو آپ کو چوٹ نہیں پہنچتی کیونکہ گاڑی میں شاک لگے ہیں. یا میں آج صبح ان پولیس والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بلٹ پروف ویسٹ پہنتے ہیں. آپ کو پتا ہے تب بھی انہیں درد ہوتا ہے، انہیں بڑی سوجن آ سکتی ہے، پسلی تک ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جان نہیں جاتی، وہ بچ جاتے ہیں. اور ہمارے پاس بھی زندگی میں ایسے تمام جھٹکوں کو روکنے کے لیے شاک موجود ہیں. غم ہمیشہ آئیں گے. فطری طور پر غمگین ہونا جس سے آپ گزرتے ہیں ایک مرحلہ اس سے انکار کرنے کا ہے جب ہم ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور ہم ان سے بھاگتے ہیں. دیکھیں، اپنی مشکلات سے بھاگنا، جس بات سے آپ بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتی ہے. ایک وقت آتا ہے جب آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے لیے ایسا وقت آیا جب مجھے کہنا پڑا، جوائس، تیرے والدین تجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ تجھ سے پیار کرنا نہیں جانتے. وہ اس طور پر پلے بڑے ہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا والدین ہونے سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا. آپ کے ساتھ بچپن میں زیادتی کی گئی، آپ نے اپنا بچپن کھو دیا، آپ اسے واپس نہیں لا سکتے. آپ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی حقیقت کو بدل نہیں سکتے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اسے لے اور استعمال کر کے اس میں سے کوئی بھلائی پیدا کر، یا آپ کڑواہٹ اور نفرت سے بھرے ہی رہ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے آج فیصلے کی گھڑی ہے. میں جانتی ہوں کہ میں آج تقریباً نبوت کر رہی ہوں. یہ وقت ہے کہ آپ فیصلے کریں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں گے اور اس کے حساب سے کام کریں گے. آج کا دن فیصلے کا دن ہے کہ آپ معاف کریں گے. آج کا دن امید سے بھر جانے اور ایمان رکھنے کا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اپنے درد کا انکار نہ کریں بلکہ محسوس کریں اور اس سے گزریں. غصہ ایک اور علامت ہے جو غم کی وجہ سے ہو سکتا ہے. خدا سے ناراضگی. کیوں خدا کیوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں نے سب کچھ صحیح کیا لیکن میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. ابلیس پر غصہ اس لیے کہ وہ آپ پر حملے کرتا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے جیت گیا. لیکن دیکھیں رومیو 12:21 کیا کہتی ہے کہ ہم اچھائی سے برائی پر غالب آ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس پیغام کے باقی حصوں میں بتایا کہ سب لوگوں کے لیے جتنی اچھائی آپ کر سکتے ہیں کریں، جتنی دیر تک کر سکتے ہیں کریں. یہ روحانی جنگ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اداسی کچھ ایسی چیز ہے جو کہ ان باتوں کے نتیجے میں ہو سکتی ہے جن سے آپ اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں. ایک حد تک اس کا ہونا ٹھیک ہے،
لیکن اسے خود پر حاوی ہونے مت دیں۔